جی جناب، اب وقت ہوا ہے مشتاق احمد صاحب کی گفتگو سننے کا، جس کا نام ہے سکون قلب۔ دیکھتے ہیں آج مشتاق احمد صاحب کون سا واقعہ سناتے ہیں اور سکون قلب کی کون سی سبیل بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کی وجہ سے۔ ہمارے کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کو میں نے پاکستان سے میچ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے روزہ رکھ کے، روزے کی ویلیو۔ ہمارے انگریزی کا وہ ایک کاؤنٹی کرکٹ ہوتی ہے جو انگلینڈ میں کھیلی جاتی ہے، اس کاؤنٹی کرکٹ میں اتنا لمبا دن ہوتا ہے، اس لمبے دن میں ایک ہمارا پاکستان کا کرکٹر ہے، اس نے روزہ رکھ کے میچ کھیلا۔ انگریز پریشان ہو گئے، ہاؤ کم یو کین ڈو دس، تم کیسے کر سکتے ہو ایسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رضا کے لیے تم کوئی نیت کرتے ہو نا تو اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں میں نے بڑے کھلاڑیوں کو دیکھا ہے روزہ رکھ کے پریکٹس کرتے ہوئے، گرمیوں کی پریکٹس۔ میں نے ایک باب ولمر ہمارے کوچ ہوتے تھے، وہ مر گئے ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہاؤ کم یو گائز کین ہیو اے ٹریننگ سیشن وداؤٹ فوڈ اینڈ واٹر، تم کیسے روزہ رکھ کے ٹریننگ کر سکتے ہو؟ اور ہمارے کئی کھلاڑی ایسے کرتے تھے۔ میرے پیارو، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صرف جب اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لیتے ہیں نا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یقین کریے آپ کو اللہ ایسی طاقت دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حج کے موقع پر بوڑھے لوگ، ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی، گھر میں اٹھ نہیں سکتے وہ، مگر جب حج کے اوپر جاتے ہیں کہاں سے وہ طاقت آ جاتی ہے؟ صفا مروہ میں کیسے بھاگ کے جاتے ہیں، کیسے وہ حج کے مناسک ایسے بھاگ کے کرتے ہیں، پورا عرفہ مزدلفہ جتنے بھی ایریا ہیں وہ سارے کیوں پیدل چلتے ہیں؟ بوڑھے لوگ، اپنا سامان بھی سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ آگ کا کام جلانا ہے۔ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ٹھانڈ لا کے دکھا دیتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی چلتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں تربیت کر کے دکھا دے سکتا ہے، اس کی پرورش وہاں کر کے دکھا سکتا ہے۔ جب اللہ منظور کرتا ہے کسی چیز کو، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے، کن فیکن کی طاقت، اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ کیسے چیز ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر نقشوں کے پیدا کر کے دکھا سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا سکتا ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھنکوا کے، کنویں میں مصر کے بازاروں میں بکوا کے مصر کا بادشاہ بنا دے، نبی بنا دے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھ کے دکھا دے، اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری نہ پھرنے دے، عزیر علیہ السلام کو 100 سال چلا دے، صحابہ کہف کو 300-900 سال چلا دے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے میرے پیارو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جب میرا ارادہ ہوتا ہے تو میں اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیریں بھی کرا دیتا ہوں، اپنا دیدار بھی کرا دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ۔ اس اللہ کی اتنی بڑائی سن کے کہ جب ایک ہمارے کھلاڑی کو پتہ چلا کہ جب اللہ کی مخلوق سے کوئی محبت کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیسے نظام چلاتا ہے۔ میں ایک دفعہ گھر سے گیا پریکٹس کرنے، ہمارا جو کھلاڑی تھا وہ میرا دوست تھا، وہ بھی ہم دونوں کھیلا کرتے تھے اکٹھے، تو قذافی اسٹیڈیم میں کیمپ لگا ہوا تھا، تو خیر میں اس کے ساتھ گیا، اس نے مجھے گھر سے پک کیا، وی ور لیٹ، پریکٹس سے لیٹ تھے، ہم واپس جا رہے تھے قذافی اسٹیڈیم کی طرف سے، اس نے ایک دم یو ٹرن مارا۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اتنی تیزی کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے اور ہم تو لیٹ ہو جائیں گے پریکٹس سے، تم یو ٹرن مار رہے ہو، گھر میں کوئی چیز رہ گئی؟ یہ کہتا ہے نہیں ویٹ۔ اس نے یو ٹرن ماری میرے پیارو، ایسے یو ٹرن مار کے سڑک کے دوسری طرف گیا، سڑک خالی تھی تقریباً، صبح کا ٹائم تھا 7-8 بجے، آئی تھنک یا سیچرڈے تھا یا سنڈے تھا، کیونکہ اس وقت کوئی رش نہیں تھا۔ تو اس نے یو ٹرن مار کے جا رہا تو ایک سائیکل کے اوپر نیلی یونیفارم پہنی ہوئی تھی جو سیکیورٹی والوں نے پہنی ہوئی تھی، سیکیورٹی گارڈز نے، اور ایک بابا جی ٹوٹی ہوئی چپل اور ٹوٹا ہوا سائیکل کے اوپر وہ جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی اس کے پاس روکی، میرا شیشہ اس کی طرف تھا، میں اس کی طرف بیٹھا ہوا تھا، اس نے شیشہ نیچے کیا، اپنی جیب سے آئی ڈونٹ نو کتنے پیسے نکالے اس ہمارے کھلاڑی نے، اس نے سارے پیسے اس کے بابا جی کے ہاتھ میں روک کے دیے، اور وہ سائیکل پہ بابا جی رکے ہوئے ہیں، اس نے بابا جی نے سائیکل سے روک کے جب اس کے پیسے پکڑے، مجھے نہیں پتا کتنے پیسے تھے، وہ بابا جی نے ایسے پیسے دیکھے، اس بندے کی، اس کرکٹر کی طرف دیکھا، اور بابا جی کو وہ کرکٹر کیا کہتا ہے؟ بابا جی پتر سمجھ کے لینا، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے دے رہا ہوں، کیونکہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، آپ کو باپ کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ اس کو بھیک نہ سمجھنا، میں نے آپ کو منو اپنا پتر سمجھنا۔ اور بابا جی نے پیسے انجلے، آج بھی وہ الفاظ بابا جی کے میرے کانوں میں گونجتے ہیں اس کرکٹر کے لیے۔ پتہ ہو بابا جی نے کیا کہا؟
کیونکہ وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہاں سے اللہ کی مدد اترے گی. اور یہ کھلاڑی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی اس بابا جی کو پیسے دے کے جب اس نے یہ کلمے کہے کہ میں بیٹا ہوں اور آپ میرے باپ کی طرح ہیں، تو اس بابے کے الفاظ پنجابی دے وچ اج بھی مینوں یاد ہے. بابے نے پتہ کی کیا؟ پتر اللہ تیرا بھلا کرے. یہ ہے وہ بابا، یہ ہے وہ عمل. میں اللہ بلیس پاکستان، اور ہمیں اللہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.